پسماندہ گھروں کی کم عمر لڑکیوں کو ملازمت کے بہانے متحدہ عرب امارات لے جا کر فحاشی کا دھندا چلانے والے گروپ سرگرم ہو گئے۔ ان مجبور و بےکس لڑکیوں کو نہ صرف نائٹ کلبوں پر رکھا جاتا ہے بلکہ ان کی فوج فلمیں بنا کر بلیک میل بھی کیا جاتا ہے تاکہ چند برس گزرنے کے بعد جب یہ لڑکیاں پاکستان واپس آئیں تو انہیں خاموش رہنے پر مجبور کیا جائے یا پھر مزید بلیک میل کر کے پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں فحاشی کا دھندا کروایا جائے۔ FIA کی تحقیقات کے مطابق ایسے گروپوں میں جہاں ایک جانب کئی عورتیں شامل ہیں وہیں گروپوں کے کارندوں سے مستفید ہونے والوں میں کئی سرکاری افسران بھی شامل ہیں۔ ان افسران کی وجہ سے ہی یہ گروپ نہ صرف پاکستان بلکہ دبئی میں بھی مضبوط ہیں۔ ان کے چنگل میں ایک بار جو لڑکی یا خاتون پھنس جائے اس کا نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کراچی میں اس گروپ کے کارندے لڑکیوں کو بلیک میل کر کے گڈاب، میمن کوٹ، سپر ہائی وے پر قائم فارم ہاؤسز اور گلستان جوہر اور گلشن اقبال کے فلیٹوں میں قائم ٹھکانوں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ اہم ذرائع کے مطابق ان گروپوں کے ذریعے اب تک کراچی سمیت ملک بھر سے سینکڑوں کم عمر لڑکیوں کو متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایسے گروپوں کی چھان بین کے لیے ذرائع کے توسط سے FIA کی تحقیقاتی فائلوں تک رسائی حاصل کی گئی جس میں انکشاف ہوا کہ ایک ایسا ہی بڑا گروپ کچھ عرصہ قبل تک کراچی کے علاقوں گلشن اقبال، ابو الحسن اصفہانی روڈ اور گلستان جوہر میں ٹھکانے قائم کر کے کام کرتا رہا ہے۔ اس گروپ کے کارندے نہ صرف کم عمر لڑکیوں کو فحاشی کے لیے متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں منتقل کرتے رہے بلکہ ساتھ ہی ان لڑکیوں کے یہ سفری دستاویزات تیار کروانے کے لیے غلط نام، ولدیت اور کوائف کے ذریعے جعلی پاسپورٹ بھی بنواتے ہیں تاکہ مستقبل میں اگر لڑکیاں ڈی پورٹ ہو کر کراچی پہنچ بھی جائیں تو تحقیقاتی ادارے اصل ملزمان کو شناخت کرنے میں مشکل کشکار ہوں۔ کیس اسٹڈی کے مطابق اس گروپ کا انکشاف اس وقت ہوا جب 15 برس کی عمر میں دبئی منتقل کی جانے والی 19 سالہ شازیہ اس گروپ کے چنگل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ مذکورہ لڑکی تحفظ کے لیے ایک NGO کے پاس پہنچی۔ شازیہ کی داستان سننے کے بعد اس NGO کی جانب سے FIA کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا گیا جنہوں نے لڑکی کی درخواست پر FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حکام کو تحقیقات کی ہدایت دی جس کے بعد اس گروپ کے اہم ترین کارندے کا سراغ لگا کر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق FIA کے ہاتھوں گرفتار مرکزی ملزم عبدالقیوم کے خلاف FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل میں باقاعدہ FIR درج کی گئی جبکہ ملزم کی نشاندہی پر گروپ سے وابستہ دیگر اہم کارندوں کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی۔ معلوم ہوا کہ ملزم عبدالقیوم گلشن اقبال، ابو الحسن اصفہانی روڈ کا رہائشی تھا جبکہ متاثرہ لڑکی بھی ابو الحسن اصفہانی روڈ کی رہائشی تھی۔ اس کے والدین انتہائی غریب تھے، ان کا مکان اجمیری کوچ میں کرائے کا تھا۔ والدہ گھریلو خاتون تھیں جبکہ والد بھی اکثر بیمار رہتے تھے۔ غریب خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی۔ ان کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ اکثر 2 وقت کی روٹی بھی انہیں میسر نہیں ہو پاتی تھی۔ ان کے پڑوس میں فاطمہ نامی ایک خاتون رہائش پذیر تھی جس کا اکثر ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ اس وقت شازیہ کی عمر محض 15 برس تھی۔ انہی دنوں فاطمہ نامی خاتون نے باتوں باتوں میں شازیہ کی والدہ سے کہا کہ ان کے رشتہ داروں کی دبئی میں کمپنی ہے جہاں وہ کئی لڑکیوں کو باعزت ملازمت کے لیے بھجوا چکی ہیں اور وہ لڑکیاں لاکھوں روپے اپنے گھر والوں کو بھیج رہی ہیں جس سے ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ یہ بھی جانسا دیا کہ کمپنی میں زیادہ تر ورکرز لڑکیاں پاکستان سے ہیں اور گھریلو ماحول میں مل کر رہتی ہیں۔ اس کیس میں شازیہ سے ملنے والی معلومات کے مطابق جس وقت وہ دبئی میں پکڑی گئی اور اس کو ایک شیلٹر ہوم میں منتقل کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی درجنوں لڑکیاں دبئی، العین اور راس الخیمہ میں قائم ایوا ٹرسٹ نامی ادارے کے تحت قائم 3 ایوا شیلٹر ہومز میں موجود تھیں جن کو ملازمتوں کے بہانے یا پھر غربت کا فائدہ اٹھا کر متحدہ عرب امارات منتقل کیا گیا تھا اور ان لڑکیوں نے اس مکروہ فعل سے جان چھڑانے کے لیے اس شیلٹر ہوم میں پناہ لے لی تھی۔ ایوا ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم صرف اور صرف ایسی خواتین کے لیے مختص ہیں جنہیں متحدہ عرب امارات میں فحاشی کے دھندے کے لیے اسمگل کر کھلایا جاتا ہے اور ان کو پناہ کی ضرورت ہے اور